قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، تمام عیوب سے پاک ہے اللہ رب العزت، جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد بیت المقدس کی گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا، کیوں؟ اپنے محبوب پیغمبر کو سیر کرائی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم کچھ خاص طرح کی اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے آخری پیغمبر کو دکھائیں۔ یہاں سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں کہ مسجد حرام سے سیر شروع ہوتی ہے۔ بہرحال کتابوں میں ام ہانی بھی لکھا ہے، مسجد حرام سے آپ کو جو سیر کرائی، اس میں عالم مثال کی کچھ چیزیں بھی اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ مثلا راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ نے پوچھا کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ وادی ہے، وادی عقیق، یہ مسجد یہ مدینہ طیبہ میں ہے وادی عقیق، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آپ نماز پڑھی آپ نے۔ بہرحال ایک بوڑھیا نے آپ کو بلایا، تو جبرائیل نے بتایا حضرت اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پوچھا کون؟ کہا یہ دنیا ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، اپنی طرف دعوت دیتی ہے۔ پھر ایک بوڑھے شخص نے بلایا، جبرائیل نے بتایا نہیں حضرت آگے چلیے، یہ شیطان ہے بوڑھا جو گمراہ کرتا ہے۔ اسی سفر میں تانبے کے ناخنوں والے لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو اپنے جسم کو چیر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، آہو بکا بھی کر رہے ہیں، لیکن آہو بکا سے زیادہ وہ اس میں وہ اپنی راحت سمجھتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ شریعت تو منع کرتی ہے لیکن کوئی مر جائے تو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں پیٹنے سے ان کا غم ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ اس زمانے میں بھی نا جی یہ نوحہ کرنے والی عورتیں ملتی تھیں، انہیں اطلاع دی جاتی تھی کہ تمہارا خیال ہوگا ہمارے محلے میں فوتگی ہو گئی، تھوڑا نوحہ کرنا۔ انہوں نے وہ قصیدے پکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں لفظ بدلتے ہیں مرنے والے کا، وہ پھر ان کو پیسے دیے جاتے تھے۔ واللہ عالم اس سے ان کا کوئی غم کم ہوتا ہے یا کیا بات ہے۔ یہ چیر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ گناہ کبیرہ میں سے غیبت ہے، گناہ کبیرہ میں سے کسی کی اصلاح کی خاطر اس کی شکایت پولیس کو لگانا، افسر کو لگانا، بادشاہ کو لگانا، استاد کو لگانا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس کی اصلاح مقصد ہے۔ لیکن ہم جو اپنی ٹولیوں میں اپنی مجالس کو گرم کرتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے غیبت، وہ ایسا تو میں بڑا اچھا۔ آگے چلیں، کچھ لوگ ہیں نہر میں نہاتے ہیں اور پتھر کھاتے ہیں، مشکل ہو رہی ہے لیکن کھلایا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سود کھور ہے، کہ پیسہ تو تھا لیکن مزید سود پر لگایا، سود پر لیا، تو اس وجہ سے اس مشقت میں ہے۔ آگے چلیں، کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بات، مسلمان اور نماز کو بالکل چھوڑ دے یہ مشکل ہے۔ اسلام جاتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا۔ اور حنابلہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، حنابلہ کا یہی مسلک ہے
امام صاحب کا مسلک تھوڑا سا تخفیف والا ہوا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، تو حنفیوں نے پھر اپنی گنجائش مزید اور نکال لی۔ امام صاحب نے کہا نہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا عمل کیا، کافر بھی نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی نہیں پڑھتے، عملاً دونوں برابر ہیں، کافر نہیں ہوا۔ اور یہاں بھی یہی سمجھا پھر لوگوں نے کہ کافر تو نہیں ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کیا ضروری ہے۔ اور کسی کو مارکیٹ میں یا کہیں کوئی مسئلہ بتا دو نا شریعت کا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں مسجد میں جاؤ، مسجد میں، یعنی شریعت کا مطلب ہے مسجد میں ہی ہوتی ہے شریعت، وہیں پر ہی عمل کرنا ہے شریعت پر۔ اسلامی شریعت تو ہر جگہ میں، ہر کونے میں، ہر زاویے میں، مارکیٹ میں، دفتر میں، محلے میں، گھر میں، گلی کوچوں میں، ہر جگہ اسلامی ہدایات موجود ہیں۔ گویا کہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو غیبت بھی جائز، چوری بھی جائز، بددیانتی بھی جائز، خیانت بھی جائز، رشوت بھی جائز، دھوکہ بھی جائز، جھوٹ بھی جائز، سب کچھ جائز ہو گیا۔ کیسا مسلمان ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ توجہ سے بات سنیں، خطرناک بات ہے نماز با جماعت کو چھوڑ دینا۔ یہاں پر جو عذاب ہو رہا ہے ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے کہ جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں با جماعت کا خیال نہیں، پڑھتے ہیں وقت کا خیال نہیں، پڑھتے ہیں رکوع سجود کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور سورہ مریم کی آیت فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، میں بتا چکا ہوں 7 طرح کے گناہ گاروں کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا جس کا نام غیا ہے، اور دوسری جہنم بھی غیا سے پناہ مانگتی ہے کہ ہماری ڈپٹی کہیں ادھر نہ لگ جائے۔ اس غیا میں جن گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا اس میں متکبر ہے، والدین کا نافرمان ہے، فلاں فلاں، اس میں ایک یہ شخص بھی ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ تو یہ نماز کے سستی والوں کو برابر۔ آگے چلیے جی، آگے کچھ لوگ ہیں لباس ایسے عام سا پہنا ہوا ہے گندا سا، اور زقوم کھا رہے ہیں۔ زقوم جہنم کا کوئی درخت ہے، ادھر لوگوں نے مختلف اس کے ترجمے کیے، بعض حضرات نے سٹابری سے کر دیا، کیا تحقیق ہے جناب۔ زقوم ایک جہنم کا درخت ہے، واللہ علم کیا چیز ہے، کوئی کانٹے دار ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک درخت ہوتا ہے اس کو تھور کہتے ہیں، واللہ علم آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ سرخ رنگ کے ڈوڈے بھی پڑتے ہیں۔ یہ سارے افغانی وہ سرخ رنگ کے ڈوڈے بیچتے ہیں کہ یہ شوگر کے لیے اور بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے زقوم اس کو کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے وہ بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ جو چیزیں بھی ہیں سب حلال ہیں، ایسی اپنی تحقیق نہیں بیان کرنی چاہیے۔ زقوم کوئی جہنم کا پودا ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے، بدبو ہے، کانٹے ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ کچھ لوگ گندا سا لباس پہنا ہوا ہوگا صرف گھٹنوں تک، زقوم کھائے جا رہے ہوں گے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک گٹھڑیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے اور اٹھا نہیں سکتا۔ وہ شیخ جنید رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ یاد کرو، جنید بغدادی کا، چور ہو گیا نا ان کے گھر، تو وہ کاروبار کرتے تھے کپڑے کا، اتنا اٹھایا اس نے، گٹھڑیاں باندھی، چور ہے نا، اتنا اٹھایا کہ وہ پھر گٹھڑی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ کوئی بندہ آیا، وہ گٹھڑی اس چور کو اٹھوا دی اور وہاں منزل تک پہنچا بھی دی۔ تو دوسرے دن وہ پھر آ گیا کہ یہاں تو بڑا اچھا ہے، چوری بھی کرتے ہیں، ساتھ اٹھوا کے بھی لے جاتا ہے کوئی۔ تو دوسرے دن تہجد کے ٹائم وہ حاضری کا وقت تھا، سارے مریدین حاضری تھے، ذکر و اذکار تسبیحات میں مصروف تھے، اور وہ بندہ بھی آ گیا۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں ادب و ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، ذکر و اذکار تسبیحات میں، کہ ایک شخص نمودار ہوتا ہے، بہت نورانی چہرہ، جبے میں، پگڑی میں، اور آ کے مجلس میں خاص جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سارے لوگوں کی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اس چور نے پوچھا یہ کون سے حضرت صاحب ہیں؟ یہ تو کل مجھے گٹھڑی اٹھوا کے لے کے جا رہے تھے۔ کہا یہ جنید بغدادی ہے۔ بہرحال بنو عباس کے وہ ہتھ کڑیاں، وہ طرح طرح کے سزائیں، ابن سباتہ اس چور کا نام تھا، اس کو ہدایت پر نہ لا سکی۔
شیخ کی نظر پڑی تو وہ ہدایت پہ ایسا آیا کہ بعد میں وہ شیخ کا خلیفہ بن گیا۔ تو کچھ لوگ گٹھڑیاں بھر بھر کے سامان کی اٹھا رہے ہیں، اٹھا نہیں سکتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے وہ امانت دار جو امانت تو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بس لالچ بہت تھی کہ ہمیں بھی لیڈر بنایا جائے، ہمیں بھی بڑا بنایا جائے، ہمیں بھی بڑا بنایا جائے۔ یہ سب امانت ہے نا دوستو۔